صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مراد مسکرا کر رہ گیا اور پھر سب کھانا کھانے لگے، جبکہ انہوں نے غور کیا تھا کہ سماویہ نے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکالا تھا، اور وہ یہ سوچ کر رہ گئے کہ ماں باپ کی جدائی اور پھر نئے ماحول کی وجہ سے کچھ نہیں بول رہی ہوگی، پر کیا سچ یہی تھا؟ رات گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں سے چھپ چکا تھا اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکیں، جہاں اس وقت سیاہ اندھیرے کا راج تھا، دور کہیں ایک دو بلب کی روشنی پھوٹتی ہوتی، ورنہ ہلکی پرچھائی کے سوا اطراف میں کچھ نظر نہ آتا۔ ایک وجود جو مکمل بلیک ہوڈی میں ملبوس تھا، چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو نظر آ رہا ہو۔ وہ وجود سر کو نیچے جھکائے، ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے سیدھے راستے بس چلتا جا رہا تھا۔ چال بہت پرسکون تھی، جنس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا، جب اچانک بپ کی آواز کے ساتھ وجود ایک پول کے پاس ٹھہر گیا، اور جب ہاتھ جیب سے باہر نکالا تو وہاں فون کی سکرین جگمگا رہی تھی، اور پھر فون پر انجان نمبر سے موصول ہوا ایک میسج نظر آیا: تم راستے میں بھٹکا دیے جاؤ گے، ہر راستے پر تم ہرا دیے جاؤ گے، چھوڑ دو اب یہ چالیں سازشیں ساری، میں وہ ہوں جسے تم کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے، ایجنٹ مارس۔ ماتھے پر 2 دن کی طرح آج بھی اس انجان شخص کا میسج دیکھنے پر شکنیں ابھری تھیں، پر ان مخملی ہاتھوں نے فون بند کر کے واپس جیب میں ڈال دیا تھا، جس میں ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی، ہیرے کی جیسی چمکتی ہوئی، مگر اس میں نیلا رنگ جھلکتا تھا۔ ابھی وہ چاروں طرف نظر دوڑا کے آگے بھی نہ چلی تھی جب ایک اور میسج موصول ہوا تھا: آپ کے اس چمکتے ہیرے کی قسم، میں کبھی آپ کا پیچھا نہیں کرتا۔ اس میسج کو پڑھتے اس نے ذرا سا سر اٹھایا تھا، جیسے چہرے پر لگے چشمے کا سنہرا فریم چمکا تھا، اور پھر اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے تم جتنے بھی ٹریکر پروف ہو جاؤ، اپنے راستے کا کانٹا میں ہٹا کر رہوں گی۔ میسج سینڈ کرتے اس نے فون واپس جیب میں ڈالا تھا۔ جب اسے یوں لگا کہ کوئی پھڑپھڑایا ہے، وہ تیزی سے پیچھے مڑی، مگر اندھیرے میں جلتی مدھم روشنی کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ آگے کو چلتی، بالکل پہلے کی طرح جیب میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے، جب ہوا کے سنگ ایک سفید پنکھ اڑتا ہوا اس کے برابر سے گزر گیا۔ خیر، اس روڈ پر تو کبوتروں کا میلہ ہی ہوتا ہے، شام کو کبوتر کا ہی ہوگا۔ اس نے گلی پار کر لی تھی جب ایک پرچھائی دوسری طرف سے نمودار ہوئی اور پھر واپس چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا ہر سو پھیل چکی تھی، سب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ سماویہ کے اس گھر میں آصف صاحب اور ممتاز بیگم کے علاوہ سب سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ مراد تو خیر آیا ہی کل تھا، آصف صاحب بھی زیادہ گھر پر نہ ہوتے تھے، مگر ممتاز بیگم اس سے یہ بیگانہ رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ پٹیالہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، بالوں کی چوٹی بالکل کل کی طرح تھی، جس کی بے پرواہ لٹیں ہمیشہ نکلی رہتی تھیں۔ سیڑھیاں عبور کرتی وہ کچن میں گئی تھی، جہاں رابعہ بیگم کھڑی کچھ بنوانے میں مصروف تھیں۔ اس نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے پیالوں میں بے شمار میوے اور دیگر مختلف چیزیں تھیں۔ چھوٹی تائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سماویہ نے ان سے پوچھا، جو اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ ارے سماویہ، تم آؤ بیٹھو ادھر، تمہیں بھی بتاؤں ہمارے گھر کا شاہی میوہ کیسے بنتا ہے۔ گول چہرے، نرم دل والی رابعہ بیگم نے اسے کرسی پر بٹھایا، جبکہ ان کے کندھے پر ایک گرم شال بھی ڈلی ہوئی تھی۔ شاہی میوہ؟ سماویہ نے سوال پوچھا، چونکہ اس نے تو آج تک گھر میں یہ کبھی بنتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ریفریشمنٹ یار، ایک تو اماں بھی نہ سب کو یہی بتانے بیٹھ جاتی ہیں۔ وریشا، جو ابھی ہی کچن میں داخل ہوئی تھی، سماویہ کے سوال پر منہ بند نہ کر سکی۔ سماویہ نے غور کیا تھا، وریشا عشاء کے مقابلے زیادہ بولتی تھی۔ ہاں تو کوئی معمولی تھوڑی ہے، پرانی روایت کی سوغات ہے، اور بھائی صاحب کی تو پسندیدہ ہے، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر وریشا سر ہلا کر رہ گئی۔
ہائے یہ تایا جان کی روایتیں، اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سماویہ اور رابعہ بیگم نے ہنسی چھپائی۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی سماویہ آپی، ہمیں آپ کو کس سے ملوانا ہے، جلدی چلیں۔ اور وہ سماویہ کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے لے گئی۔ کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ اس نے کمرے کے باہر پہنچتے ہوئے وریشا سے پوچھا۔ ہاں، تایا جان کے دوست کے بیٹے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اس نے دوبارہ سماویہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اندر لے جا رہی تھی۔ مگر میں مل کر کیا کروں گی؟ جب اس نے وریشا کو روکتے ہوئے کہا، ان سے نہیں، ان کے دوست سے ملوانا ہے، وریشا نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ تایا جان کے دوست کے بیٹے ہوں یا بیٹے کے دوست، میں کیا کروں گی؟ اس کو وریشا کی بات سمجھ نہ آئی تھی، کیونکہ وہ بہت انوکھا ہے، اور کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے مہمان خانے میں لے آئی تھی، جہاں سامنے تو اسے آبد، فریال اور جواہر دکھی، جبکہ اس نے نگاہ برابر میں گھمائی تو وہاں کوئی نوجوان بیٹھا دکھائی دیا، جس کی صرف کنچی آنکھوں پر ہی وہ ایک نظر میں غور کر پائی تھی، جبکہ اس کے اگلے صوفے پر عشاء اور فاریہ سر جھکائے بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ سماویہ کے سلام کا جواب تو اسے اس شخص سے مل گیا تھا، مگر پھر اس نے دیکھنا گوارا نہ کیا اور وریشا کے ساتھ ہی سب کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ یہاں تو صرف ایک ہی ہے، تم نے تو کہا تھا 2 لوگ آئے ہیں، سماویہ نے پاس بیٹھتی وریشا سے پوچھا۔ اچھا نا، ملوا رہی ہیں، جلدی کیا ہے؟ تو بہرام بھائی، یہ ہے سماویہ آپی، ہمارے چاچو کی بیٹی، گاؤں سے آئی ہیں، اب یہی رہیں گی۔ اور سماویہ آپی، یہ ہے دی گریٹ بہرام داؤد، جو لندن سے آئے ہیں بزنس کے سلسلے میں، اور وہ ہے رک جاؤ، پیٹر اپنا تعارف خود کروا دے گا۔ وریشا، جس کا تعارف نامہ بند ہو کے نہیں دے رہا تھا، فاریہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاتھ باندھے بیٹھ گئی۔ سماویہ نے اس شخص کو وریشا کے تعارف نامے کے وقت ایک جھلک دیکھا تھا، جو گرے شرٹ پینٹ میں فی الوقت کوئی بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، جبکہ بہرام کی نظر اس کے بالوں کی بنی چوٹی پر گئی تھی، جو کندھے سے آگے ہونے کی وجہ سے اور چھوٹی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے آنکھوں پر غور کیا اور اس نے بالوں پر، پیٹر ہیئرز اینڈ یور بیوٹیفل لیڈی، اور تبھی عشاء کے پیچھے سے اچانک ایک طوطا اڑتا ہوا اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے اچانک آنے پر وہ اتنا حیران نہ ہوئی تھی جتنا اس کے اس انگریزی جملے سے ہوئی تھی، جو اس نے بالکل اچھے سے بولا تھا۔ ایک وقت کے لیے تو سماویہ کا بھی منہ کھلا رہ گیا، مگر پھر اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے چہرے سے ایک لٹ پیچھے کی۔ بولتا طوطا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں نا، یہی تو ہے بہرام بھائی کا انوکھا دوست پیٹر، بچپن سے ساتھ ہے اور اچھے سے باتیں کرنا جانتا ہے۔ فاریہ کے بتانے پر وہ اور حیرت کی گہرائیوں میں چلی گئی تھی۔ ایک بولتا ہوا طوطا، نیلے، لال اور کچھ پیلے پروں والا، مگر وہ تھوڑا الگ تھا، کیونکہ اس کے بازوں پر کچھ سفید پنکھ بھی تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تم سے مل کر پیٹر۔ سماویہ کے کہنے پر وہ اس کے اور پاس آ گیا۔ بہرام اور باقی سب بھی انہی کو دیکھ رہے تھے، سوائے فریال کے، جو اس وقت فون میں لگ چکی تھی۔ سماویہ نے اسے اپنی کلائی پر اٹھایا، جو آستینوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کیا تم نے میری بات سمجھ لی؟ شاید سماویہ کو وہ مسکراتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس پر اس نے یقین دہانی کے لیے پوچھا۔ حسین آنکھیں، بڑی حسین آنکھیں، پیٹر نے ٹرٹراتی آواز میں بولا، جس پر سماویہ کو شک ہوا کہیں یہ اس کی نظر کا دھوکہ تو نہیں، پر نہیں، وہ تو بالکل اصلی طوطا تھا۔ تم سمجھدار بھی ہو؟ جس پر پیٹر نے سر کو خم دیا تھا۔ سماویہ تو اب تک حیران تھی۔ پیٹر؟ بہرام کی آواز سنتے ہی پیٹر اڑتے ہوئے اس کے کندھے پر جا بیٹھا۔ بہرام، اسے سنبھال لو، بہت دل پھینک ہوتا جا رہا ہے یہ۔ عابد کے کہنے پر سب ہنس پڑے۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے، سماویہ نے شاید بہرام سے بولا تھا، جو ایک بار پھر اسے ایک نظر دیکھ گیا۔ آخر کو میرے ساتھ بڑا ہوا ہے، سمجھدار کیسے نہ ہو؟ اس نے بولنے کے ساتھ کندھے پر بیٹھے پیٹر کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہاں، بالکل صحیح بات ہے، فاریہ نے استفسار کیا۔ اچھا خیر، اب آپ یہیں رکیں گے نا جب تک اسلام آباد میں ہیں؟ ویسے بھی پیٹر سے کافی عرصے بعد ملی ہوں میں، وریشا نے بہت ہی اداسی سے کہا تھا۔ ہاں، میرا بھی ارادہ تو ہے رکنے کا، کچھ کام ہے ضروری۔ بہرام کے کہنے پر پیٹر نے وریشا کے ساتھ یا خود دہرایا تھا،
لیکن ابھی میں چلتا ہوں، شام میں پرویز انکل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ میں سماویہ اور باقی سب بھی۔ آپ پیٹر کو یہیں چھوڑ جائیں نا پلیز، وہاں آفس میں اس کا کیا کام؟ وریشا نے ضد کی تھی، جس پر وہ مان گیا اور خود چلا گیا۔ عابد بھی بہرام کے ساتھ چلا گیا تھا، جبکہ فریال بھی اٹھ کر جا چکی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور مراد ابھی ہی کسی کام سے گھر آیا تھا۔ جب سب کو ایک ساتھ بیٹھے پایا تو وہ وہیں چلا گیا۔ چلو مراد بھائی آ گئے ہیں، اب ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جواہر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی متوجہ کن آواز میں کہا۔ خیریت؟ کیا پوچھنا ہے؟ کون سا گیم شو چل رہا ہے؟ وہ جواب دیتے ہوئے بیٹھنے لگا، جب سماویہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بدلے میں وہ بھی بس مسکرا دی۔ آپ کی شادی کا گیم چل رہا ہے بھائی؟ خیر یہ دیکھیں، تائی جان کے پاس کچھ تصویریں تھیں اور پھر ہم سب کو یہ لڑکی بہت پسند آئی، دیکھیں۔ وریشا نے اسے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو واقعی خوبصورت تھی۔ مطلب امی کی اجازت کے بغیر تم لوگ لڑکیاں دیکھ رہے ہو؟ اس نے ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا بھائی، امی نے بھی تو آپ کے لیے ہی منگوائی ہیں یہ تصویریں، جواہر نے تصدیق کی۔ خیر بتائیں تو کیسی لگی؟ فاریہ جو جب سے چپ تھی بے چینی سے پوچھا۔ اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، مگر، اور سب کی مسکراہٹ مراد کے مگر کہنے پر تھم گئی۔ مگر اس کے بال لمبے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ اور وریشا کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا، جبکہ جواہر کو بھی یقین نہ آیا۔ مطلب لمبے بال بھی کوئی وجہ ہوتی ہے ناپسندیدگی کی؟ فریال کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے بالوں پر گیا تھا۔ ممتاز بیگم جو مراد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر آ رہی تھی، اس کی اس بات پر دروازے پر ہی رک گئیں اور ایک کڑی نظر سے سماویہ کو دیکھتے واپس چلی گئیں۔ خیر میں کام سے آیا تھا، چلتا ہوں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالے وہ چلا گیا۔ مغل صاحب، جب بشر اتنی دولت چھوڑ کر گیا ہے تو اس لڑکی کو اور کس چیز کی ضرورت ہے جو وہ ابھی تک یہاں ہے؟ ممتاز بیگم نے سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھے پرویز صاحب سے کہا۔ وہ جب تک چاہے یہاں رہے گی، میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، بھلے اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکا میں، مگر اب سماویہ کو دیکھ کر صرف اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آتی ہے۔ آخری وقتوں میں بھی اس کے ساتھ نہ تھا میں۔ اس کی ماں کی وجہ سے آپ کا بھائی چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنا بیٹا نہیں کھونا۔ ممتاز بیگم کی نظروں میں بہت نفرت جھلک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے اپنی بہن کا رشتہ نہ ہونے کی دشمنی اب اس بچی سے کیوں نکالنا شروع کر دی ہے؟ سالوں بیت چکے ہیں اس بات کو، بچے تک بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ اور کہنے لگی تھی جب پرویز صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروا دیا۔ بس، اس نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ چلی جائے گی یہاں سے بہت جلد، وہ تو میں ہی روک رہا تھا، مگر اب بس شادی شروع ہے گھر میں تو کوئی بدمزگی نہ ہو، یاد رکھیے گا۔ وہ بول کر چلے گئے تھے۔ ممتاز بیگم کے چہرے پر ایک اطمینان آیا تھا، مطلب وہ چلی جائے گی، پھر انہیں کیا فکر؟ کھڑکی کے پردوں کے پیچھے دو ہیزل گرین آنکھوں میں اس منظر نے چبھن پیدا کی تھی اور وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔